بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین کی علامات اور نشانیاں اور اچھے اور برے کی تمیز کے حوالے سے کلام چل رہا تھا، جن میں ہم نے وہ علامات اور کیفیات و صفات بیان کی تھی جو ایک اچھے عامل میں موجود ہونا ضروری ہیں، اور وہ علامات بھی بیان ہوئی تھی جو کہ ڈھونگی قسم کے عاملین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ان علامات کو بیان کرنے کے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عوام دو نمبر لوگوں کی شناخت کر سکے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، اور جب کوئی ضرورت پیش آئے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی وہ صفات ہیں جن کے حامل کے پاس ہمیں اپنے مسائل کو لے کر کے جانا ہے، اور وہ کون سی ایسی صفات ہیں جس عامل کے اندر موجود ہوں تو اس کے سائے سے بھی بدکنا ضروری ہے، اور اس سے دور ہو جانا اور اس کو چھوڑ دینا اور ان کی باتوں کے اوپر کان نہ دھرنا، یہ عین عقل مندی اور دانش مندی ہے۔ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو مختلف قسم کے لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کا رسپانس میرے پاس آیا۔ بہت سارے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور اس سلسلے کو بہت اچھا قرار دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جمیع وہی لوگ ہوں گے جو کہ کبھی اس نام نہاد اس قسم کے عاملین کے ہتھے چڑھے ہوں گے یا کبھی ان کا شکار بنے ہوں گے۔ تو ظاہر بات ہے جو آدمی ڈسا ہوا ہوتا ہے وہ آدمی پھر جلدی سمجھداری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سلسلے کے شروع ہونے پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سلسلے کو طول کھینچنا چاہیے، اور یہ علامات اور کیفیات جو ہیں آپ جو ہے مقرر اس کو بیان کر دیا کریں، تاکہ اگر کسی نے آپ کی پہلی نشست سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ کسی اور نشست کے اندر اسی علامت کا بیان ہو جائے، ذکر ہو جائے تو اس کو فائدہ ہو سکے۔ بہرحال جتنے لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، یہ میرے کو دعائیں دی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور میرے حق میں جو ان کے نیک جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کرے، پورا فرمائے، اور جیسے میرے سے وہ توقعات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کو ویسا بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی میرے پاس رسپانس آیا جسے میں اچھا نہیں کہوں گا، یہ کہیں کہ وہ منفی رسپانس ہے، اور اس کی ریزن بھی میں جانتا ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو خود نام نہاد عاملین ہیں، ظاہر بات ہے انہیں تو اس چیز سے بہت تکلیف ہوگی، انہیں بہت درد ہوگا کہ دیکھیں جی یہ ہماری دکانداری بند کرنے کے در پہ ہے، یا ہمارا جو اصل اور مکروا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کر رہا ہے، تو اس لیے انہیں اس کے اوپر تکلیف ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کچھ ایسے لوگ بھی وہ اس سلسلے کے اوپر معترض ہیں جن کا عملیات کی فیلڈ سے کوئی وابستگی نہیں ہے، دور دور کا ان کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے وہ اس سلسلے کو اچھا نہیں سمجھ رہے کیونکہ وہ کسی دو نمبر آدمی کے ایجنٹ ہیں، ان کے ٹاؤٹ ہیں، یا ان کے پیروکار کہہ لیجئے، یا ایسا کہہ لیجئے کہ وہ ان کے اندھے مقلد ہیں، کہ جن کو باوجود ہے کہ ان کی برائیاں نظر آنے کے اس کے باوجود بھی وہ اپنی غلطی سے رجوع کرنے کے بجائے اس کے دفاع کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں کی طرف سے کچھ اعتراضات ان نشستوں کے اوپر وارد کیے گئے تھے۔ آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ ان جمیع جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا جائے، اور ان اعتراضات کا ایک مدلل اور مفصل جواب دیا جا سکے، اور ایسی بات کی جا سکے کہ یہ جو معترض ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا اعتراض وہ لایعنی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، اور حقیقت جب آشکارا ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو ہے اگر کوئی شخص حقیقت کو ماننے سے انکار کرے ما سوائے اس کے کہ وہ اپنی ضلالت کا خود ضامن بن جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ان میں سب سے پہلے میں ایک بات کو ذکر کروں گا، ایک نام نہاد عامل نے جو کہ اپنے آپ کو عامل کہتا ہے لیکن در حقیقت وہ عملیات کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، اس سے جب میری نشستوں کے متعلق اسے سنگن ہوئی یا اس نے ان کو سنا تو اس کے بعد اس نے اس کے اوپر جو کمنٹس کیا
وہ کمنٹس میرے پاس نقل کیا گیا، اس نے کہا کہ یہ ایک عجیب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، ایک عجیب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ وہی باتوں کو میرے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے جو باتیں میرے کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ میرے بھائی یہ عجیب کھیل نہیں ہے، عجیب اور مکروا کھیل وہ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور مکروا کھیل وہ تھا جو آپ کھیل رہے تھے۔ یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو اسی کھیل کا ڈی اینڈ کہہ لیں۔ ہم تو اس کھیل کو جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے لوگوں کے احساسات کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ بن کر کے بیٹھے ہوئے عامل، آپ لوگوں کی تعیین کر رہے ہیں جادو کی اور جنات کی، اور جس وقت کوئی آپ کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ یہ آپ کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے اس کھیل کا اینڈ کیا جا رہا ہے جو آپ ابھی تک کھیلتے آئے ہیں۔ آپ ابھی تک جو دجل کے ساتھ، جو فریب کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرتے رہیں، معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرتے رہے ہیں، یہ اس کھیل کا ہم نے اینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کھیل آپ کے ساتھ نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ کھیل آپ کھیل رہے تھے۔ ہم تو آپ لوگوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس مت جائیں جو کہ آپ کے آرزوؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، آپ کے احساسات کے ساتھ، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ تو یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ دی اینڈ ہے آپ کے کھیل کا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ وہی باتیں میرے سامنے ذکر کی جاتی ہیں جو باتیں ہمارے کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو میرے بھائی کوئی بناوٹی بات ہم نے بیان نہیں کی، باتیں ہم وہ بیان کرتے ہیں جو ان عاملین کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، نہیں ہے موجود تو آپ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ نہ ہم نے کسی کا نام لیا، نہ ہم پسند کرتے ہیں کہ کسی کو نام لے کے نشانہ بنایا جائے، ہم صرف حالات، واقعات، کیفیات بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کو چاہیے آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ باوجود یہ کہ آپ اپنی غلطیوں کے اوپر آگاہی ہونے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں ہمارے سامنے وہ باتیں لائی جاتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ تکلیف تو اس اعتبار سے ہے نا کہ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ مکاریاں، یہ عیاریاں، یہ کذبیت، یہ سب کچھ آپ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو اب آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں ہمارے سامنے وہ باتیں لائی جاتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ تو ہم نے کوئی بات بناوٹی نہیں کی ہے، بلکہ وہی بات ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں جو کہ ان عاملین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اگر اس سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو، آپ کو ایذا پہنچ رہی ہو، تو آپ اپنے گریبان میں جا کے یار یہ فعل میرے سے صادر ہوا ہے، یہ بات کا صدور میرے سے ہوا ہے، یہ الزام میری ذات سے نکلا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ لیکن یہ تو وہی والی بات ہے کہ گناہ کے اوپر جو عذر پیش کیا جا رہا ہے وہ بدتر از گناہ ہے، وہ اس سے بھی برا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ نے ابھی تک جو معاشرے کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یہ جو کھیل رہے ہیں، ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں نشستوں کے اندر۔ تو آپ اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیں، آپ کو چاہیے آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہ بیان اور یہ باتیں میں تنقید کے لیے نہیں، برائے اصلاح کرتا ہوں آپ کی کہ آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر ہم نے تنقید کرنی ہوتی تو ہم آپ کی ذات کو نام لے کر کے نشانہ بناتے۔ ہماری تمام نشستیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم نے جو واقعات بیان کیے، کسی واقعے میں کسی بھی کردار کا میں نے نام نہیں ذکر کیا۔ وہ اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ کسی کی میرے کو کردار کشی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس کسی کا بھی واقعہ ہے وہ اس واقعے سے اصلاح پکڑے۔ وہی دیکھے دنیا گھاس نہیں کھاتی، سب لوگ گھاس نہیں کھاتے، لوگ روٹی کھاتے ہیں، لوگ ہوشیار ہیں۔ آپ جیسے باتیں کرتے جائیں گے دنیا اسے ایکسیپٹ کرے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے نام کسی کا نہیں لیا، بلکہ واقعات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ کسی واقعے کے اندر کسی کردار کا، وہ ضمنی کردار ہو یا مرکزی کردار ہو، ہم نے اس کا نام نہیں لیا، نشاندہی نہیں کی۔ اب اگر کسی کے اندر یہ واقعات پائے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، نہ کہ اس چیز کے اوپر سیخ پاؤ کہ یار یہ ہمارا دامن جو ہے کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ہم تو بری افعال کی مذمت کرتے ہیں، شخصوں کو برا نہیں کہتے، شخصیات کو ہم نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن جب ہم برے افعال کی مذمت کرتے ہیں جس کے اندر ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ذات کے اوپر خود لے لیتا ہے کبھی ہمارے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے
بصد احترام ذکر کروں گا کہ کھیل آپ سے نہیں کھیلا گیا، کھیل وہ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، لہٰذا آپ اپنے کھیل سے توبہ کر لیں، آپ توبہ طائب ہو جائیں۔ آپ دیکھیں میں نے نشاندہی کی تھی شرعی طور پر بھی آپ لوگ مجرم ہیں، اگر آپ مجرم نہیں ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو آپ آ جائیں، آپ آ کر کے ان باتوں کا جواب دے دیں۔ آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ میرے سے رابطہ کریں، براہ راست میرے ساتھ نشست نہیں کرنا چاہتے، آپ جگہ کا تعین ہو، جگہ آپ کی، وقت آپ کا، آپ ایک وقت دیں، میری ٹیم جائے گی آپ کے تمام باتوں کو ریکارڈ کر کے آ کے میں اپنے جو ہے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دوں گا اور پھر اس کا جواب بھی بیان کر دوں گا۔ بس اس سے بڑی میں آفر آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ آپ ان باتوں کا جواب اگر دے سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلے جا رہے ہیں تو آپ آ جائیں، آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ وقت آپ کا، جگہ آپ کی، جب آپ بلائیں گے میں اپنے آپ کو نہیں پیش کروں گا، اپنی ٹیم کو بھیجوں گا، شاید آپ میرے سامنے بات نہ کر سکیں، میری ٹیم آپ کے پاس آئے گی، ایڈیٹنگ ہماری، چینل ہمارا، سب کچھ، صرف باتیں آپ کی ہوں جو آپ ان باتوں کے رد کرنے کے اندر بیان کریں، جو آپ بیان کریں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا اور یہ چیز کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، غلطی ہے، اگر ہماری غلطی ہوئی ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر غلطی نہیں ہے اور آپ اس چیلنج کے باوجود بھی سامنے نہیں آتے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں، اسی لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اعتراض کسی اور اس کے چیلے چانٹے کی طرف سے، ایسے نام نہاد عامل کے چیلے چانٹے کی طرف سے کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی یہ مولانا جو یہ نشستیں لگا کر کے بیٹھے میں ہیں اور عجیب عجیب قسم کے ان کے واقعات نکال کر کے لاتے ہیں عاملین کے اور اس کو بیان کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، تو انہوں نے کچھ سوچا بھی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے سے گویا کہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے کچھ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کے کتنے برے اثرات نکل سکتے ہیں؟ کیا نکل سکتے ہیں اس کے اثرات؟ کہ کل کو لوگ ان لوگوں کی حقیقت کے اوپر واقف ہو کے اگر ان کے گربانوں تک لوگوں کا ہاتھ پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے اعتراض میں واقعی بہت وزن ہے، شاید کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ آپ کی حماقت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس چیز کے اوپر بہت غور و خوض کیا، یہ کہہ لیجئے کہ میں نے 10 سال تک اس چیز کے اوپر غور و خوض کرتا رہا ہوں کہ میں اس سلسلے کو آگے لے کر کے چلوں یا نہیں، جب تک شرح صدر نہیں ہوا تب تک میں نے اس سلسلے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے عواقب اور نتائج کیا نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے میرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا جو مشن ہے عوام کو ان 2 نمبر لوگوں سے دور کرنا ہے، عوام کو رہنمائی کرنا ہے، عوام کی رہنمائی مقصود ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا دین، اپنا ایمان یہ برباد نہ کریں، اپنے گھروں کے اندر انتشار پیدا نہ کروائیں ان لوگوں کے پاس جا کے، یہ میرا مشن ہے اور الحمدللہ کافی حد تک میرے کو اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے میرے کو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کیے ہیں جس میں انہوں نے میرے کو جزاک اللہ کہا کہ بھئی آپ نے رہنمائی کی ہے، بہت ساری غلطیاں ہمارے اپنے اندر بھی تھیں اور ان غلطیوں کا ہم نے کیا کیا ہے، آپ کے بتانے کے بعد ہمارے کو اس کے اوپر آگاہی ہوئی ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کے اوپر توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس قسم کی غلطیوں کا ہم اعتقاد، کیونکہ وہ 2 نمبر لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے بولا اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، تو وہ بھی بدگمانیاں پال کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کتنے لوگوں نے میرے کو میسیجز ذاتی طور پہ کیے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ جنہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور جزاک اللہ کے میسیج بھیجے ہیں اور تسلیم کیا کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے غلط نشاندہیاں کی ہیں اور ہم نے دلوں کے اندر رقوبت پالی ہے، ہم نے کدورت دل کے اندر پیدا کی ہے، ہم نے دلوں کے اندر دوریاں پیدا کی ہیں، نفرتیں رکھی ہیں اور ان لوگوں کے کہنے کی بنا پر، تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، جو میرا مقصد تھا وہ میرے کو حاصل ہو چکا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے سوال کے دوسرے جز کی طرف کہ اگر عوام کا ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر عوام کا ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف اس کے نہیں، عوام کا ہاتھ ان کے جو وکلاء ہیں نا، جو ان کی وکالت کرتے ہیں، جو ان کی کفالت کے ذمہ دار ہیں، جو ان کو لوگوں کے اندر ان کی تشہیر کرتے ہیں، اس کے غلط قسم کے لوگوں کی نام نہاد عاملین کی ان کی تشہیر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یہ جن کو ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آنے سے تکلیف ہے، یہ اور یہ 2 نمبر عامل، ان دونوں کا گریبان نہیں، میں کہتا ہوں ان کو چوکوں کے اوپر لٹکا دے، وہ بھی ان کی سزا کم ہے۔ آپ کو گریبان سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے گریبان تک لوگوں کا ہاتھ پہنچ جائے گا، بالکل پہنچنا چاہیے، اگر کسی کے گھر میں افتراق انتشار اس نے پیدا کیا ہے، یہ ظالم اس کا مجرم ہے، اسے بالکل پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ 2 نمبری کیوں کی ہے،
یہ تم نے دعویٰ کس بنیاد کے اوپر رکھا ہے؟ آپ گربان تک ہاتھ پہنچنے سے پریشان ہو رہے ہیں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں ایسے لوگوں کو چوکوں کے اوپر لٹکانا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو اس قسم کے غلط الزامات دوسروں کی طرف منسوب کرنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ بالکل ان کو بھی اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کی صفائیاں دے رہے ہیں آج بھی، ان کو بھی ساتھ میں لٹکانا چاہیے، یہ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گربان پہ ہاتھ پہنچ جائے گا تو یہ بڑا عجیب کام ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کوئی اور اس قسم کے غلط اعمال کا ارتکاب کر کے، اس قسم کی جھوٹ بول کر، اس قسم کے فراڈ کر کے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی جرأت ہی نہ کر سکے۔ آپ گربان تک ہاتھ پہنچنے پہ پریشان ہیں، لیکن ان کی لگائی ہوئی آگ کے اندر کیا ہوا آپ کو نہیں پتہ۔ آپ اندھے ہیں، آپ نابینا ہیں، اس دور کے اندر آپ نہیں جی رہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں میڈیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قتل ہو گئے، قاتل جب پکڑ گیا پوچھا کیوں، بولا کہ اس نے ہمارے اوپر جادو کیا تھا، کس نے کہا، ہمارے کو عامل نے کہا۔ اب آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ تو اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس سے بہانہ کیا، لیکن میں اس دور کے اندر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر کسی عامل نے نشاندہی کی کہ یہ آدمی جو ہے جادو کر رہا ہے، اس سے جادو کروایا ہے یا کیا ہے۔ اس آدمی پر جس کے اوپر جادوگر نے تہمت لگائی ہے، جادوگری کی تہمت لگائی گئی، جادو کروانے کی یا کرنے کی، اس کے ساتھ اس کے ان لوگوں نے جن کو نشاندہی کی گئی ایسا برتاؤ کیا ہے کہ اس گلی کے اندر سے گزر رہا ہے، اس کو پیچھے سے گالیاں دی گئی، چھوٹے بچے اس کے پیچھے لگائے گئے، اس کے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں، تو یہ کم جرم ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، میں یہاں پہ کیا بیان کروں، تو وہ تمہاری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی ان کے لبادہ جو انہوں نے بکری کی کھال پہنی بھی اندر بھیڑیے چھپے میں، اگر وہ کوئی ان کو کھولتا ہے اور ان کی اصلیت لوگوں کو دکھاتے ہیں، آپ کو زیادہ تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ برابر کے مجرم ہیں، ان کے آپ ان کے ساتھ برابر کے اور جرم کے اندر شریک ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر لبادہ پڑا رہے، ان کے اوپر یہ خول طاری رہے، لوگ ان سے دھوکہ کھاتے رہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر کے اختلاف انتشار پیدا ہوتا رہے، تو آپ بھی پھر برابر کے مجرم ہیں۔ جتنا وہ سزا کا حقدار ہے اتنا آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور اس سے اگر کسی کو درد ہوتا ہے کہ اس کے گربان تک لوگوں کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بڑا ہی بے وقوف آدمی ہے، کہ جس کو اس چیز کا تو ادراک ہو رہا ہے کہ بھئی اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہ کرے، لیکن اس کے ضمن میں جن لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، ایسے لوگوں نے، میں کسی ایک آدمی کو نشانہ نہیں بنا رہا، الزام لگا کر کے کسی کے اوپر اس کے اوپر کہ اس سے تعویذ کروایا، اس نے یہ کروایا وہ کروایا، اس سے جو لوگوں کو بدگمان کروایا گیا اور اس کے اوپر الزام لگانے کے بعد اس کو جو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا، اس تکلیف کا آپ مداوع کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی مداوع ہے آپ کے پاس؟ اس کے اوپر آپ نے سوچ بچار کی ہے کہ کتنی تکلیف یہ کے سبب بنتے ہیں یہ بدبخت لوگ دنیا کے لیے؟ ابھی آپ کو ان کا احساس ہو رہا ہے کہ عوام کا ہاتھ ان کے گربان تک نہ پہنچے، میں کہتا ہوں ان کے گلے تک آنا چاہیے۔ ہمارے کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کہ عوام ان کا گربان پکڑے، ان کو گھسیٹے، بالکل ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی 2 نمبر اطباء ہیں ان کے خلاف تو آپریشن ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر جعلی ڈگری کے حامل ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے خلاف ایک سرچ آپریشن ہوتا ہے۔ یہ بدبخت کس لیے آزاد گھوم رہا ہے کہ انہوں نے بکرے کی کھال پہنی بھی اندر بھیڑیے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ان کے لیے بھی ایک منظم گورنمنٹ کو مہم چلانی چاہیے اور ان کا اصل چہرہ وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کٹہرے کے اندر بھی لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی نشست کے اندر، یہ تو سابقہ نشستوں کے حوالے سے جو اعتراضات جوابات تھے میں نے اس کے اوپر کلام کیا، اب اس نشست کے اندر میں ایک بات عوام سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو خدا کے لیے فوری طور پہ اس مسئلے کو لے کے ان مولویوں کے پیچھے بھاگنا نہ شروع کرتی ہے، بلکہ اس کے ظاہری اسباب آپ جو ہے وہ خود دنیا کے اندر تلاش کریں۔ ایسے ایسے کیسز اٹھا کر کے ان لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اسی سے تو ان کی دکانداری چلتی ہے، جن کے ظاہری اسباب اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو عقل میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ معاملات اس وجہ سے ایسے خراب ہو رہے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، فوراً جو اٹھ کر کے کامل کے پاس بھاگے جاتے ہیں، پھر الٹی تعیین ہوتی ہے، تشخیص ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر غلط علاج معالجے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک مختصر واقعہ میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں، یہ تقریباً آج سے کوئی 10-11 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب رہتے ہیں، یہاں پہ میں ان کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی عطا کی۔ اب بیٹی عطا کی یقینی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو فوری طور پر اکثر کیسز کے اندر ماں کا دودھ جاری نہیں ہوتا، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً فیڈر کی طرف بھاگے دوڑتے ہیں، فیڈر لاتے ہیں، وہ بچے کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ اور فیڈر جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس کے اندر دودھ پینا بچے کو سہل ہوتا ہے، اور ماں کے پستان چھاتی سے دودھ کو کھینچنے میں بچے کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ اس کو فیڈر پہلے منہ میں دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب اسے چھاتی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اب اس سے محنت ہوتی نہیں ہے بچے سے، کیونکہ آپ نے آسانی کا عادی کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں میرے کو اسی آسانی کے ساتھ دودھ دیا جائے، اب وہ چھاتی قبول نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ اٹھ کر کے فوراً مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، ابھی بچہ فیڈر سے دودھ لے رہا ہے، ماں کی چھاتی نہیں لے رہا۔ تو اب اس کا ظاہری ریزن کتنا آسان ہے کہ بھئی دیکھیں وہاں پہ بچے کو سک کرنا پڑتا ہے، کھینچتا ہے بچہ، چوستا ہے، اس میں تھوڑی سی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف فیڈر، اس کے اندر ایئر ہوتی ہے، نیچے جہاں نپل لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ ایک کٹ لگا ہوا ہوتا ہے، ایئر ہوتی ہے، وہاں سے گزرتی ہے خود، اس میں کیا ہوتا ہے جب بچے کے منہ میں آپ دیتے ہیں قطرہ قطرہ کر کے وہ خود اس کے منہ میں آتا رہتا ہے۔ اب بغیر محنت و مشقت کے ملے تو اب وہ کہے گا کہ بھئی میرے کو تو وہی آسانی چاہیے، بچہ نہیں لے گا۔ تو یہی سین ان کے ساتھ بھی ہوا، ماں کا دودھ نہیں اترا تو انہوں نے کیا کیا، فیڈر لا کر کے منہ میں دے دیا۔ اب فیڈر سے بچے نے دودھ لیا، اب جب ماں کا دودھ اتر آیا اب وہ لگا رہے ہیں چھاتی سے بچہ دودھ نہ لے۔ اب وہ بچی جب دودھ نہیں پی رہا ہے تو اب وہ لے کر کے کوئی 15-16 مولویوں کے پاس گئے۔ میں نے یہ واقعہ تھوڑا پرانا تھا، تو میری ایک عادت ہے جب میں واقعات یہاں پہ بیان کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد پھر میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ 3-4 دن پہلے اس صاحب کو دوبارہ بلوا کر کے اس واقعے کی پوری روایات ان سے سنی۔ تو اس آدمی کے بقول 15 سے 16 مولویوں کے پاس میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، اسی واقعے کو لے کے بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور ہر کوئی جو ہے اسے تعویذ دے رہا ہے، کوئی جو ہے اس کو جھاڑ پھونک کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ کہ ایک عامل نے تو اس کو کہا کہ بھئی اس بچے کی ماں کے ساتھ جو اثرات ہیں، اور اس کو جو ہے دم ہوگا، بچے کو بھی ہوگا اور اس کی ماں کو بھی ہوگا، اور 3 دن اس کو دم کرنا پڑے گا، اور لگے رہے آدھا گھنٹہ اس کو دم کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی نتیجہ کوئی مرتب نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا مرتب ہوگا، کیونکہ وہاں نہ جنات ہیں نہ جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بچہ ایک آسانی کی وجہ سے فیڈر کو لے رہا ہے، اور ماں کے دودھ میں ماں کی چھاتی سے جو ہے اس کو سک کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، اس طرف جا نہیں رہا، انہوں نے اس کو جادو بنا دیا۔ اب وہ اس کے اوپر دم درود کیا، کچھ بھی کرتے رہے، لیکن بچہ وہ فیڈر کے اوپر ہی چلتا رہا، نہیں آیا اس چیز کی طرف۔ اب یہ دیکھیں کتنا موٹا سا ریزن ہے کہ اس کی ظاہری وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار فیڈر آپ ایسے الٹا کر دو تو اس میں سے آپ دیکھو گے کہ اس میں سے قطرہ 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 خود بخود دودھ آتا رہے گا، اور ماں کی چھاتی کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے، اس کو جب تک بچہ چوسے گا نہیں، سک نہیں کرے گا نا، تو اس میں سے دودھ آئے گا نہیں۔ تو اب بچہ اس محنت کی وجہ سے اس آسانی والی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، دوسرے کو نہیں جاتا۔ تو اب ماں باپ کو بھی چاہیے جب بچہ ہے تو فوری طور پہ اس کو فیڈر کا عادی نہ کریں، جن بچوں کو فیڈر کا عادی کر دیا جاتا ہے عموماً پھر وہ ماں کا دودھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا ریزن بالکل ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مولویوں کے پاس گھوم رہا ہے، کوئی جادو اور جنات کی تشخیص کر رہا ہے، کوئی جو لمبے لمبے دم اس کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اس کے ساتھ اثرات ہیں، لیکن مسئلہ حل کچھ نہیں ہے۔ تو وہی صاحب میرے پاس آ گئے، تو میرے کو اس نے واقعہ بتایا کہ بھئی ایسا ایسا سین ہے۔ میں نے بولا بھئی اس کے تعویذ اور دم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جاؤ، بچہ فیڈر پی رہا ہے، بس فیڈر کے اوپر رکھو اس کو، اب یہ معاملہ آپ ہاتھ سے نکال چکے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی بچے کو اب آسانی مل گئی ہے، وہ تھوڑی مشقت کی طرف آئے گا۔ تو اب یہ نہ کوئی جادو کا کیس ہے نہ جنات کا کیس ہے، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، فوراً نہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اور فوری طور پہ عاملین کی طرف وہ مراجعت کرتے ہیں، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ تو چلو صحیح رہنمائی کر دیتا ہے، لیکن اکثریت اب اس سے میرے کو کہا کہ 12-15 مولویوں کے پاس میں گیا ہوں، اس وقت چونکہ بہت گزر چکا ہے، اس کو صحیح سے یاد نہیں تھا جب میں نے ابھی پوچھا، تو اس کے کہنے کے بقول 12-15، اور سب نے الگ الگ تعین کی، الگ الگ تعویذ دے رہا ہے، الگ الگ جھاڑ پھونک کر رہا ہے، الگ الگ علاج تجویز کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے عقل میں آنے والی چیز ہے، ان چیزوں کو انسان عقل سے اگر پرکھ لے، کوئی ایسا عجیب واقعہ پیش آ جائے تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی ان مولویوں کے پاس جانے کی۔ تو عوام کو بھی چاہیے جب کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو سب سے پہلے اس کے اسباب کو خود تلاش کرنے کی کوشش کرے، عقلی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہے، اس کے بعد پھر تمہارے کو یہاں پہ مراجعت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے خود اس کے ظاہری اسباب کو تلاش کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ میرے کو یاد آیا۔ اب وہ کیا ہے، ایک آدمی ہے، اب اس کا صبح جو انہوں نے اٹھ کے گیٹ کھولا تو جہاں پہ وہ گاڑی پارک کرتے تھے وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بھئی وہ مرغے کی یا کسی پرندے کی آلائشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے پنجے پڑے ہوئے، اس کے بال پڑے ہوئے۔ اب وہ اٹھ کر کے بھاگا مولویوں کے پاس۔ اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں کسی نے جادو کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے دم کر دیا، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اب اس کو نفسیاتی بنا دیا، اب وہ ہر چیز میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے مولویوں کے پاس۔ تو ایسے ہی کسی چیز میں وہ میرے پاس آئے اور میرے کو کہنے لگا وہ فلانے سن کے اندر نا اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ بھئی وہ
میں نے صبح جب پہنچ کے دروازہ کھولا، اپنے گیرج میں گیا، دیکھا تو گاڑی کے پاس جو ہے نا کسی مرغے کی یا کسی پرندے کی باقیات پڑی ہوئی تھی، اس میں پنجے تھے اور اس کے بال وہاں پہ پڑے تھے، تھوڑا سا خون بھی تھا۔ تو یہ کسی نے سلسلہ وہاں سے کیا اور پھر شروع ہوا۔ اللہ کے بندے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی بلی جو ہے وہ کوئی چڑیا کو، کسی کبوتر کو شکار کر کے لے آئی، وہاں پہ لا کے اس نے کھایا، ظاہر بات ہے وہ پر تو نہیں کھائے گی، اس کے پنجے تو نہیں کھائے گی، وہ وہاں پہ رہ گیا۔ اب جب اس نے وہاں پہ کھایا، بلیڈنگ کا وہاں پہ ہونا لازمی بات ہے، وہ بلیڈنگ ہوئی ہے، خون اس سے بہتا ہے جس وقت وہ کاٹتی ہے، تو تھوڑا سا خون بھی ان کو نظر آ گیا۔ اب انہوں نے شور مچا دیا، مولویوں کے پاس گئے، اس سے بھی دیکھا کہ بندہ ڈرا ہوا ہے، ایک انہونی چیز دیکھ کے اس کو اور ڈرا دو۔ تو جس وقت میں نے اس معاملات کو سارے کو دیکھا تو میں نے بولا اللہ کے بندے کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ انہوں نے تمہارے کو نفسیاتی بنا دیا ان چیزوں کے پیچھے ڈال کے۔ تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن کے ظاہری اسباب اگر بندہ تلاش کرے نا تو سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو صحیح چیز بیان نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں ڈرا ہوا ہے، بس صحیح اب اس کو اور ڈرا، یہ لٹنے کے لیے آ گیا، بس اب اس کو اور لوٹتے رہو۔ تو میرے بھائی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، انہونی چیز پیش آ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ بھئی آپ فوراً اس کو حوا بنا دو، اتنی سی بات کو اتنا بڑا بیان کر کے وہ عاملوں کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کو بیان کرنا شروع کر دو، ظاہر بات ہے پھر تو اس قسم کے مواقع آپ ان کو خود دیتے ہو، لٹنے کے مواقع آپ خود پیدا کرتے ہو، بیوقوف آپ خود بنتے ہو، وہ تو پھر آپ کو بنائے گا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بنا ہوا آ گیا، بنے بنائی چیز کو کیا بنانا، پہلے سے آپ بیوقوف بنے ہوئے ہو، اس کی ظاہری اسباب کے اوپر آپ غور ہی نہیں کرتے، فوراً ایک عامل کے پاس اٹھ کر کے چلے جاتے ہو۔ اسی طریقے سے میں جو ابھی سابقہ میں نے باتیں کی تھیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے خلاف جو ہے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہمارے کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہ باتیں ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہیں جو ہماری پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک آ گئے تو میں ایک ہی آیت کے اوپر اس کا جواب دے دوں گا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی تکلیف تمہارے کو نہیں پہنچتی مگر یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارا بویا ہوا ہے جو تم کاٹ رہے ہو، ابھی تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اگر تمام باتوں کے اوپر تمہارا مواخذہ ہونا تو شاید تمہارے کو برقعے پہن کر کے باہر نکلنا پڑے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔